السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت دبئی میں ہو رہا ہے، اور دبئی میں سب ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ مستقبل کے نگران وزیر اعظم بھی اس وقت دبئی میں موجود ہیں تو یہ بھی بالکل بے جا نہیں ہوگا۔ ہم آپ کے ساتھ یہ تفصیلات شیئر کریں گے، اور پھر ایک اور اہم ترین ایکسکلوزیو خبر، ایک تو کانپیں ٹانگتی ہوئی آپ کو دکھائی دی ہیں عمران دار ججوں کی آج، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور میسیجز بھی ہیں۔ وہ میسیجز کیا ہیں، کن کے لیے ہیں، کن کو ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اپنی ایکسکلوزیو خبروں کی طرف جانے سے پہلے 3 ون لائنر خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ خان اور ان کے شوہر، جن کے خلاف 5000 کنال سے زائد والا ایک کیس جو ہے اینٹی کرپشن لیا میں زیر سماعت ہے۔ لیا میں یہ زمین تھی، آج ان کی پیشی تھی اینٹی کرپشن میں، یہ پیش ہوئے ہیں وہاں پر، ان سے سوال و جواب بھی کیے گئے ہیں اور ان کو ایک سوال نامہ بھی دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ آئندہ جو انہوں نے پیش ہونا ہے تو شامل تفتیش ہونے کے لیے وہ 7 جولائی کو پیش ہونا ہے، اور 7 جولائی کو یہ سوال نامہ آپ پر کر کے اپنے ہمراہ لے کر آئیں۔ دوسری خبر جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور سابق سیکرٹری جنرل اسد عمر، ان کی عبوری ضمانت قبل از گرفتاری میں 7 جولائی تک توسیع کی گئی ہے۔ اور تیسری خبر ثانیہ 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے ہے۔ پنجاب فرانزک جو لیب ہے وہاں سے ایک رپورٹ جو ہے وہ مرتب ہو کر کے تفتیشی اداروں کو موصول ہو گئی ہے، اور اس میں جو مختلف مقامات کی ویڈیوز ہیں 9 مئی کے اور 10 مئی کے حوالے سے جو واقعات ہوئے، کہاں کہاں پر، کس کس چوک پر کون کون سے لوگ جمع ہوئے، مشتعل ہجوم میں کون کون شامل تھا، کون نہیں تھا، ان تمام چیزوں کی تصدیق کے لیے کچھ فوٹیجز وہاں پر بھیجی گئی تھی، جن میں سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیجز بھی تھیں، سیف سٹی کیمراز کی فوٹیجز بھی تھیں، اور دوسرے موبائل فونز اور جو دیگر ذرائع سے حاصل کی جانے والی ویڈیوز ہیں وہ بھی اس میں شامل تھی، تصاویر شامل تھیں، اور یہ پتہ چلا کہ اس رپورٹ میں بہت سارے لوگوں کو شناخت کر لیا گیا ہے، اور اس میں جو اعجاز چودھری صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان کی موجودگی بھی ثابت ہوئی ہے۔ اور یہ اب جو کچھ بھی ثابت ہوا یہ سب تفتیشی ادارے ان فوٹیجز کو سامنے رکھ کر جو ملزمان کے خلاف چالان مرتب کریں گے، اور متعلقہ عدالتوں میں ان چالان کو سبمٹ کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے جناب اپنی دوسری خبروں کی طرف۔ کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی، اس کے بعد پھر کانپیں ٹانگنا تو بنتا ہی تھا جی، کیونکہ باز جو نہیں آ رہے تھے۔ اب ایک چیز ہوتی ہے، انسان کہتا ہے نا کہ کوئی بھی عہدہ ہوتا ہے نا، اس عہدے کی یا اس مرتبے کی یا اس پوسٹ کی جو عزت ہوتی ہے وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے اس عہدے پر جو بھی شخص رونق افروز ہوتا ہے یا جلوہ افروز ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کوئی بھی عہدہ تو جاندار نہیں ہوتا۔ اب فرض کریں ایک وردی ہے، اس کی عزت کیوں کی جاتی ہے کہ جی ایک شخص ہے، اگر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی پولیس والے کی وردی پھاڑ دی جائے تو پولیس جو نہیں ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرتی، کہتی جی باقی ہمیں جو مرضی کہہ دی ہے، وردی پہ کیوں ہاتھ رکھا ہے؟ اور پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے۔ اس طرح اگر فوج کی وردی پہ کوئی ہاتھ ڈال دے تو وہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن ایک سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ عدلیہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ترازو ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، اور ایک مجسمہ ہوتا ہے، علامت ہے، اور اس کی آنکھوں کے اوپر ایک پٹی بندی ہوتی ہے کہ انصاف اندھا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ انصاف اندھا نہیں ہے، بلکہ اس کی بہت ساری آنکھیں ہیں اور بہت سارے اس کے مفادات ہیں۔ سامنے نظر آ گیا، بہت ساری ویڈیوز آ چکی ہیں، بہت ساری آڈیوز آ چکی ہیں جن میں یہ سارے مفادات دکھائی دے رہے ہیں، ٹرکوں کے اڈوں سے لے کے چودھری صاحب کی جو ہے وہ جج صاحب کے گھر حاضری تک، اور ساز صاحبہ کے ٹیلی فون کالوں سے لے کر، اور جو سابق چیف جسٹس صاحب کی ٹکٹ دلوانے تک، بہت سارے معاملات ہیں جو عدلیہ کے اس وقت زیر تفتیش ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو ہی ان معاملات کی تفتیش کے لیے پارلیمان نے کمیٹی بنائی تو جناب ان ججز نے اس کا نوٹس لے کر اور اس کی تفتیش کو روک دیا کہ نہیں جی یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کارروائی نہیں کرے گی، اور وہ اسٹے رکھ کے بیٹھ کے ہوئے ہیں۔ اور یہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو 25 مئی کو جو کچھ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں کیا تھا، اور ان ججز کی مبینہ سہولت کاری کی وجہ سے کیا تھا، اگر اس وقت جو حکومت نے توہین عدالت کی درخواست جمع کروائی تھی، اگر اس پہ پی ٹی آئی سے جواب مانگ لیا جاتا، یا پھر جب انہوں نے عدالت نے اس چکر میں کہ شاید رپورٹ پی ٹی آئی کے حق میں کوئی آ جائے، انہیں سیکرٹری داخلہ اور تمام ایجنسیوں سے الگ الگ رپورٹیں مانگ لی تھیں، اور وہ رپورٹیں بھی جب پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے خلاف آ گئیں تو وہ اس فائل کو
جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھٹنے کے نیچے دبا کے بیٹھ گئی اور آج تک اس کیس کا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. اگر اس کیس کا فیصلہ اس دن ہو جاتا تو 9 مئی والا واقعہ نہیں ہونا تھا. یہ وہ سہولت کاری ہے جس کی وجہ سے ہر گزرنے والا دن یہ بہت زیادہ بڑھتے رہے. اور پھر جس طرح عدلیہ نے ایسے یعنی کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی ضمانتیں نہیں ہوں گی کہ جناب راداری ضمانت بھی 3 ہفتے کی اور 2 ہفتے کی, اور ملزم حاضر نہیں ہے تو غائبانہ ضمانت بھی, جو مقدمہ درج ہو گیا اس کی بھی ضمانت, جو نہیں درج ہوا اس کی بھی ضمانت, جو مستقبل میں درج ہوگا اس کی بھی ضمانت. عمران خان کے ساتھ تو ایسے انہوں نے ججز نے کیا, اور وہ کیسے انتظار کرتے ہیں, گھنٹوں انتظار کرتے رہے. اور پھر جب آڈیوز والا کیس آتا ہے تو وہ جس بندے کی ساس کی آڈیو ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال, وہ خود کہتا ہے اکڑ جاتا نہیں جی میں تو اسی بینچ میں بیٹھوں گا. آپ دیکھیں نا منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ان کے عزیز تھے جسٹس جواد خواجہ, تو وہ ان کی جو پٹیشن ہے اس کے ان پر اعتراض ہے وہ اٹھ گئے. اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں اٹھ جاؤں گا. تو یہ ہوتا ہے ججز کا کنڈکٹ. لیکن یہاں پر اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم ٹرک بھی وصول کرتے رہیں, ہم اپنے رشتہ داروں کے کیس بھی ہم خود سنیں گے, ہم ہر فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کو فائدہ دینے کے لیے پہنچائیں گے, اور اس فیصلے کو ریورس کرنا پڑے گا وہ بھی تبھی کریں گے جب اس کا فائدہ بھی عمران خان کو ہوگا, تو پھر اس طرح تو کام نہیں چلتا. تو یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ 9 مئی کے بعد جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا, کیسے پروٹوکول کے ساتھ ان کو رہا کیا گیا اور مرسیڈیز گاڑی بلوا کے رکھا گیا, منگوایا گیا, اور پھر پولیس کے گیسٹ ہاؤس میں ان کو رکھا گیا, اور اگلے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو پیش کیا گیا, اور پھر وہاں پہ ضمانتیں نچھاور ہوتی ہوئی عمران خان صاحب کو روانہ کیا گیا, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں کوئی انقلاب آ چکا ہوا ہے. لیکن دراصل وہ انقلاب نہیں تھا, وہ بغاوت تھی. تو بغاوت ہوگی ناکام. بغاوت کے ناکام ہونے کے بعد پھر بھی ہوتا ہے نا, کوئی آس ہوتی ہے بندے کو. تو جب ٹرائل اب پتہ چلا ملٹری کورٹ میں ہوں گے, تو ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے خلاف جو ہے وہ 4 عدد پٹیشنیں مبینہ طور پہ خود ہی دائر کروا کے چھٹیوں کے باوجود بینچ بنا کے بیٹھ گئے سننے کے لیے, اور 9 رکنی بینچ میں سے اب ہو رہ گیا 6 رکنی. اچھا, اب وہاں پر ہوئی تو پھر کل جو ہوگی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, تو اس پریس کانفرنس نے کر دیے 14 طبق روشن. اس میں بڑی چیز انہوں نے, یہ چیز تو پہلے دن سے فوج کہہ رہی ہے نا جی, کہ جو مشتعل لوگ تھے جنہوں نے جو داخل ہوئے, جنہوں نے اس پر عمل درآمد کیا, وہ بھی ان کے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہے. جو اس کے منصوبہ ساز ہیں ان کے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہے. جو اس کے سہولت کار ہیں اس کے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہے. جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے اس کے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہے. یہ ایک ریڈ لائن ہے, اس کے لیے معافی کوئی نہیں ہے. جی ایچ کیو پہ حملہ, کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ, ریڈیو پاکستان پر حملہ, آئی ایس آئی کے دفاتر پر حملہ, ایئر فورس کے دفاتر پر حملہ, 200 سے زائد مقامات پر حملے کیے گئے. اور پھر سب سے پہلا جو کام ہے نا, جو سب سے اصل جو کل اعلان تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں ہم نے اپنے لیفٹیننٹ جنرل رینک تک کے بندے کو سزا دے دی ہے. سپاہی سے لے کے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک تک کے بندے کے لیے کسی کے لیے معافی نہیں ہے. سابق اگر افسران کو دیکھیں, ریٹائر افسران کو دیکھیں, تو سابق آرمی چیفز کے بچوں کے لیے, ان کی فیملی کے لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے. اگر ہم بیگمات کی بات کریں تو جو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل اور میجر جنرل ہیں ان کی بیگمات کے لیے معافی نہیں ہے, کسی کی داماد کے لیے معافی نہیں ہے. لیکن یہاں پر کیا چل رہا ہے, عدلیہ کے اندر داماد بھی چل رہے ہیں, ساسیں بھی چل رہی ہیں. تو یہ ایک میسج تھا کہ اگر ہم اپنے حاضر سروس افسران کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں نا, تو جو سہولت کاری کر رہے ہیں اگر عدلیہ کے اندر بیٹھے ہیں, چاہے وہ حاضر سروس ہیں, تو وہ پھر کیسے بچ سکتے ہیں؟ لاجک نہیں ہے نا بچنے کی. اور اگر بات کریں کہ ریٹائر کیجیے, کوئی ثاقب نثار بچ جائے گا, کوئی دوسرا بندہ بچ جائے گا, تو یہ بھی میسج ہے کہ اگر ہم اپنے ریٹائر جرنیل کے لیول کے افسروں کو نہیں چھوڑ رہے تو پھر آپ کو بھی تو کوئی نہیں چھوڑے گا. اور پھر اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی فیملیز, کہ اگر کسی کی ساس یا کسی کا داماد اگر انوالو ہے تو وہ چھوٹ جائے گا, اگر وہ اپنے دامادوں کو اور اپنے نواسیوں کو اگر نہیں چھوڑ رہے, ایک اصول کے اوپر وہ چل رہے ہیں, تو پھر آپ کے لیے آپ کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. تو یہ میسج پہلے ان کو نہیں سمجھ آ رہا تھا, اب ان کو سمجھ آ رہا ہے. وہ جب بیٹھے ہوئے تھے اور کیا تھے کہ آج تو ہم نے فیصلہ دے دینا ہے, اور یہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتے. 25 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں عمران خان کے دور میں ملٹری ٹرائل کے اندر. اس وقت تو کسی کو انسانی حقوق یاد نہیں تھے. انسانی حقوق خالی عمران خان کے لیے یاد ہے. یہ کون سا انسانی حق ہے جی؟ مجھے کون سا قانون جی حق دیتا ہے کہ میں جا کے جی ایچ کیو پہ توڑ پھوڑ کروں؟ مجھے کوئی انسانی حق حاصل نہیں ہے کہ میں کور کمانڈر اس پہ چڑھائی کر دوں. میرا یہ کوئی انسانی حق نہیں ہے میں کسی کو بلوا کر کے زخمی کر دوں. یہ میرا کوئی انسانی حق نہیں ہے. سب جھوٹ ہے, سب بکواس ہے, سب فریب ہے, سب دھوکہ ہے. لیکن اس دفعہ دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کی جو کروڑوں ڈالر لگا کر جو آپ کی پراپگنڈا مشینیں پوری دنیا میں بنی ہوئی ہیں, سب فیل ہو گئی ہیں اس دفعہ آپ کے پراپگنڈے میں. نہ پاکستان سے کوئی آ رہا ہے, نہ باہر سے کوئی آ رہا ہے. باہر سے دیکھیں, اگر باہر سے کوئی آ رہا ہوتا نا, آپ دیکھ لیں کہ جو پاکستان کے اندر سے نواز شریف کی مثال لیجیے, وہ باہر جب دنیا کے کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ سرکاری پروٹوکول ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟
اس وجہ سے ملتا ہے کہ آپ کا جو پراپگنڈا ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنانے میں تو کامیاب ہے. دنیا کے ہر ملک اپنے حساب سے چلتا ہے, ان کو سارا پتہ ہوتا ہے. تو یہ جو غلامی اور یہ اور وہ, اور آج امریکا کے کانگریس مین مرے جا رہے ہیں آپ کو بچانے کے لیے, تو یہ چیزیں تو سامنے آ چکی ہوئی ہیں. لیکن اب وہ جو آج بھی جب ان کا خیال ہے کہ ہم فیصلہ دے دیں گے بڑے جوڑے ہو کر, تو جناب ایسا نہیں ہو سکا. پھر آج پھر کام پہ ٹانگ گئی, پتہ لگ گیا کہ بھائی اگر انہوں نے اپنوں کو نہیں چھوڑا تو پھر معافی کسی کے لیے بھی نہیں ہے. تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, آج وہ 2-3 ہفتے کے لیے سماعت ملتوی کر کے نکل لیا. اب 2-3 ہفتے کے بعد جو ہوگا دیکھی جائے گی. اس سے پہلے پٹیشنرز وغیرہ نے آ کے ڈائس پہ ریکویسٹ کی کہ جناب یہ اسٹے آرڈر تو جاری کر دیں اگلی سماعت تک. انہوں نے کہا جی کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہم جاری کر سکتے. کمپین جو ٹانگ گئی تھی. اب مطلب ہم اللہ معاف کرے کوئی توہین عدالت نہیں کرنا چاہتے, لیکن جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو جسٹس شہزاد آفریدی جو ان 6 رکنی بینچ میں سے جسے کہتے ہیں کہ واحد آئین کی پاسداری کرنے والے جج ہیں, انہوں نے بھی اپنا ایک نوٹ لکھ دیا ہے کہ جناب یہ جو جج کی اور عدالت کی جو طاقت ہوتی ہے یہ عوام کے اعتماد سے ہوتی ہے. اور عوام کا اعتماد تبھی آئے گا جب اس اتنے اہم مقدمے کے لیے پھر فل کورٹ بنائی جائے. اور فل کورٹ جو پھر جسٹس بندیال صاحب کی چھیڑ ہے نا جی, وہ پھر فل کورٹ تو نہیں بناتے. پھر فل کورٹ میں ان کو پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, وہاں پر جو نہیں ہے وہ آئین کے بیچ میں شاید کوئی رخنا آ جاتا ہے. تو یہ تو کام پہ ان کی ٹانگ ہے. اب وہ خبر میں آپ کو دوں جو آپ جو سامنے نظر نہیں آ رہی. ہمارے ایک ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو ایک تماشا بنا ہوا تھا نا, یاسمین راشد ہے وہ مطلب باقاعدہ گاڑی کے اوپر قیادت کرتی جا رہی ہیں, کور کمانڈر اس میں جا گھسی ہیں, اور جناب جس کی ویڈیو فوٹیجز ہیں آؤ پہنچو یہ کر دو وہ کر دو, اور ان کو جناب وہ عدالت میں پکڑ کے پیش کیا جاتا ہے تو وہ نہ صرف ضمانت تو کیا وہ کیس ہی ڈسچارج کر دیتے ہیں ان کو. تو ہم بھی یہ سب دیکھ رہے تھے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے, یہ بنانا ریپبلک بن گیا, کیا ہے معاملہ. تو اب یہ معاملہ نہیں چلے گا جی. ہمیں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ اب جو بھی کیس جائے گا کسی عدالت کے اندر تو پھر وہاں پر کسی کو عمران داری نہیں کرنے دی جائے گی. وہ میسج مطلب پہنچ جاتا ہے, اب پہنچ جایا کرے گا, پہنچ جاتا ہے کہ یہ جو ایک تماشا لگا ہوا تھا وہ تماشا آپ کو آئندہ دیکھنے میں نہیں ملے گا. قانون کے مطابق جو عدالت فیصلہ کرتی ہے اس کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا نا جی. کوئی ملک کا ادارہ اس کو نہیں روک سکتا, کوئی اس کو قانون آئین کوئی اس کو نہیں روک سکتا جو انصاف پر چلتا ہے. لیکن جو فرماتا ہے نا 2 نمبری, تو وہ ان کے لیے پھر وہ ایک لفظ مناسب نہیں ہے کہنا, لیکن چلیں چھوڑیں اس بات کو. دوبارہ وہ پیغامات پہنچ گئے جی اوپر سے لے کے نیچے تک. تمام جو جوڈیشری کے اندر عمران دار ججز ہیں مبینہ طور پہ, ان سب کو میسیجز پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ بھائی جی انج نہیں چلے گا. قانون انصاف کے تحت اگر کسی کو بری کرتے ہیں تو 1000 دفعہ کرو, لیکن میں کہتا ہوں یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کیس کو تفتیش ہی نہیں ہونے دیتے. وہ پولیس پیش کرتی ہے جی اس کا ریمانڈ لینا ہے, ہم نے سے تفتیش کرنی ہے, یہ ثبوت سے آپ ثبوت ہی دیکھنا پسند نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں نہیں ضمانت بھی نہیں, بری کیس سے ڈسچارج, مطلب حد ہو گئی. تو یہ اب حد جو نہیں ہے وہ ضبط کے جو سارے مرحلے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں. اگلوں نے کہا یہ کہ جب ہم نے اپنے آپ کو معافی نہیں دی نا تو کسی کے لیے بھی کوئی معافی نہیں, اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. اس کے بغیر یہ معاملہ سیدھا ہونا نہیں تھا. یہ معاملہ جی اب آگے بڑھتے ہیں. نگران وزیر اعظم کے لیے بڑے دلچسپ اور انٹرسٹنگ قسم کے نام نظر آ رہے ہیں, اور ان تمام ناموں میں ایک چیز بڑی مشترک ہے. ایک نام تو آ رہا ہے جناب, آپ سن کے حیران ہوں گے, حامد میر صاحب کو بھی نام چل رہا ہے نگران وزیر اعظم کے لیے, وہ بھی زیر غور ہیں. اور نجم سیٹھی کا بھی چل رہا ہے, اور محسن جمیل بیگ کا بھی چل رہا ہے, مشاہد حسین سید کا بھی چل رہا ہے, اور جناب وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا بھی چل رہا ہے. اب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے اندر جو پرفارمنس ہے اس کی بنیاد کے اوپر وہ نگران وزیر اعظم کی دور میں شامل ہیں, لابنگ کر رہے ہیں, حق بنتا ہے ان کا بالکل, تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. مشاہد حسین سید کا بھی نام چل رہا ہے, جو اس وقت سینیٹر تو مسلم لیگ نون کے ہیں, لیکن مسلم لیگ نون جو ہے ان سے روٹھی ہوئی ہے. اب پتہ نہیں ان کے نام پر وہ ایگری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اور حامد میر صاحب جو ہیں ویسے بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ان سب لوگوں کے لیے قابل قبول ہے, ممکن ہے ان کا کوئی نام نکل ہی جائے. اور جو امپورٹنٹ نام ہے وہ ہے نجم سیٹھی. نجم سیٹھی 2013 میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, جس کے بعد عمران خان نے 35-75 کا الزام لگایا, مہینوں سالوں اپنے کارکنوں کو بیوقوف بنایا, 35-75 سے لگا دیے, اور بعد میں حامد میر کے انٹرویو بیٹھ کے کہہ دیا کہ نہیں وہ 35-75 والی تو سیاسی بات تھی, وہ تو اس میں کوئی فیکٹ والی تو کوئی بات نہیں تھی, سیاسی بات تھی. تو نجم سیٹھی صاحب نے کیس کر دیا تھا پھر ان کے اوپر. تو وہ نجم سیٹھی صاحب کو بھی نام ہے. نجم سیٹھی صاحب نے جو کرکٹ بورڈ کی چیئرمین شپ یہ کہہ کر چھوڑی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے نواز شریف اور زرداری کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو. ممکن ہے یہی بات ہو, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ چیئرمین شپ چھوڑ کر نگران وزیر اعظم بن رہے ہوں. تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور پھر ایک نام ہے محسن جمیل بیگ کا, اور محسن جمیل بیگ کا نام پہلے دن سے چل رہا ہے,
اور ان کے ساتھ جو اور دیگر لوگوں کے نام آئے تھے میاں عامر وغیرہ وہ اس ریس سے آؤٹ ہو گئے، لیکن محسن جمیل بیگ صاحب کا نام ابھی بھی چل رہا ہے۔ اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دبئی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر محسن جمیل بیگ صاحب بھی موجود ہیں، اور کچھ ایسی خبریں آتی ہیں کہ محسن جمیل بیگ صاحب کی جو ہے وہ ملاقاتیں آصف زرداری، نواز شریف وغیرہ کی، ان کے بیچ میں بھی وہ موجود تھے، لیکن ہمارے ذرائع نے ان کی تصدیق نہیں کی۔ ہمارے ذرائع نے یہ ضرور تصدیق کی ہے کہ نواز شریف صاحب سے کل ان کی ملاقات ہوئی ہے، مریم صاحبہ بھی وہاں موجود تھیں محسن جمیل بیگ کی، اور آج شاید ان کی آصف زرداری صاحب سے ہونی ہے ملاقات، لیکن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ محسن جمیل بیگ صاحب وہی آدمی ہیں جب نواز شریف صاحب لندن میں تھے اور ان کو راضی کیا جاتا کہ وہ پاکستان کے اندر تحریک عدم اعتماد جو ہے عمران خان کے خلاف لائی جائے، ان کو ایگری کیا جائے، تو یہ بھی وہاں جاتے رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کو منانے میں ان کا بھی کافی کردار رہا ہے، اور محسن جمیل بیگ صاحب وہی آدمی ہیں۔ اب محسن جمیل بیگ صاحب وہی آدمی ہیں جن کا نام سن کے پھر عمران خان کی کام پہ ٹانگ دے گی، کیونکہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے محسن جمیل بیگ کے گھر میں ایف آئی اے گھسائی تھی۔ اب لاہور میں جو ایف آئی اے کی روانگی کا ٹائم تھا اس کے 15 منٹ کے بعد ایف آئی اے جو ہے ان کے گھر میں گھس چکی تھی، تو لازم بتا 15 منٹ میں تو ہوائی جہاز بھی وہاں سے نہیں آ سکتا لاہور سے۔ بھارت سارا وہ ایک مبینہ طور پہ ڈرامہ ہی تھا، پھر ان کو گرفتار کروایا گیا اور ان کو تشدد بھی کیا گیا مبینہ طور پہ، اور پھر ان کے چہرے پہ نشانات بھی تھے اگلے دن جب عدالت میں پیش ہوئے، لیکن انہوں نے رات کھڑی والا ہاتھ بلند کر کے کہا عمران خان کو مخاطب کر کے، خان تو گیا، اور پھر خان اس کے بعد 1.5-2 مہینے ہی بڑی مشکل سے چلا تھا، پھر وہ گیا تھا۔ تو محسن جمیل بیگ صاحب اگر نگران وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو پھر خان صاحب کی کام پہ بھی ایک دفعہ پھر ٹانگ جائیں گی، اور یہ بھی ایک امکان ہے کہ محسن جمیل بیگ صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ نگران وزیر اعظم نہ بن سکے تو پھر وہ نگران وزیر داخلہ کے طور پہ بھی ان کا نام سامنے آ رہا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی اگر محسن جمیل بیگ صاحب نگران وزیر اعظم یا نگران وزیر داخلہ بن جاتے ہیں تو اگر وہ بن جاتے ہیں تو پھر ہم یہ کہنے میں حق پہ جانب ہیں کہ مستقبل کے نگران وزیر اعظم بھی اس وقت دبئی میں موجود ہیں۔ اچھا جی، دبئی میں اس وقت 2 قسم کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ ایک تو ایکٹیویٹی جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے، وہ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر نواز شریف صاحب بھی موجود ہیں، مریم بھی موجود ہیں، آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری موجود ہیں، یعنی کہ پاکستان کی جو سیاسی سینئر لیڈرشپ وہ بھی وہاں موجود ہے، مستقبل کی لیڈرشپ وہ بھی وہاں موجود ہے۔ اچھا، ان کی وہاں پہ موجودگی ہے، اور ساتھ ہی ہمارے آرمی چیف بھی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، ہمارے ڈی جی آئی بھی گئے ہوئے ہیں، اور یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان سب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہاں پر یو اے ای، قطر اور سعودیہ کے حکام کے ساتھ، اور وہاں کی جو انویسٹر کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ جو عربی ہیں وہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑا بھروسہ کرتے ہیں کہ اگر یہ کوئی کسی چیز کی گارنٹی دیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اب پاکستان کی اس وقت جو معاشی حالات ہیں وہ بڑے خراب ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ وہاں پر جو ہے انویسٹمنٹ ہو۔ ابھی آج ہی شہباز شریف صاحب بھی دبئی سے واپس آئے ہیں، تو وہ بھی سارے اس مرحلے میں شامل تھے۔ تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو وہاں پہ جو وہاں کے حکام ہیں ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں پاکستان کی سول و ملٹری قیادت کی، اور وہاں پہ جو انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ انویسٹرز کے لیے بڑا اچھا ماحول ہوگا کہ پاکستان کی آنے والی سیاسی قیادت اور موجودہ سیاسی قیادت اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ سبھی لوگ ان کے بزنس کے جو پاکستان کے اندر وہ کریں گے اس کے تحفظ کی ذمہ داری اور گارنٹی ان کو ملے گی، تو وہ یقیناً انویسٹمنٹ کریں گے۔ اگر وہ انویسٹمنٹ کریں گے تو پاکستان نہ صرف یہ کہ معاشی گرداب سے نکل سکے گا، بلکہ بہتر مستقبل کے لیے پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اب آتے ہیں ہم اپنی اس خبر کی طرف جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جناب دبئی میں سب اچھا نہیں ہے۔ وہ کیسے اچھا نہیں ہے؟ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں دبئی میں ہمارے ذرائع کا کہنا ہے جن پہ اتفاق ہو گیا۔ ایک تو اتفاق اس بات پہ ہوا کہ یا تو وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس کو ریوائیو کیا جائے گا، یا اسی طرز کا کوئی نیا معاہدہ کیا جائے گا کہ پاکستان میں آئندہ جس کی بھی حکومت آئے گی، یہ جناب ہماری خارجہ پالیسی ہے، یہ ہماری معاشی پالیسی ہے، یہ ہماری دفاعی پالیسی ہے، یہ ایک ہماری مطلب ریڈ لائن ہے، اس کو کوئی اپوزیشن میں رہ کے ٹچ نہیں کرے گا۔ یہ کسی بھی حکومت ہے، یہ کسی بھی اپوزیشن آئے گی اس پالیسی کو فالو کرے گا، جو کہ پاکستان کے پالیسی کے تسلسل اور پاکستان کے استحکام کے لیے بہت اچھی بات ہوگی اگر اس پہ ان کا کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اس چیز پہ تو ہو جائے گا ایگریمنٹ، نظر آ رہا ہے، لیکن ایک چیز پہ کہانی پھنسی ہے، اور وہ کہانی ہے کہ آئندہ وزیر اعظم کون ہوگا۔ نگران وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا، آئندہ الیکشن کے بعد وزیر اعظم کون ہوگا۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ اپنا وزیر اعظم لائے، اور وہ اپنا اگر نواز شریف صاحب کی صحت ٹھیک رہی تو پھر وہ نواز شریف صاحب ہی ہوں گے، کیونکہ نئی علی والا معاملہ تو اب ادھر سے پاکستان سے تقریباً ختم ہی سمجھیں، وہ اب اہل ہونے جا رہے ہیں اور وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بھی اپنا ایک موقف ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی 2007-8 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی، پھر 2013 میں مسلم لیگ نون کی بنی تھی، پھر مسلم لیگ نون کی گئی تو عمران خان بیچ میں آ گیا، تو اب پھر ہماری حکومت ہونی چاہیے، تو وزیر اعظم ہمارا ہونا چاہیے، اور یہ ایک
سننے میں آیا کہ آصف زرداری صاحب خود وزیر اعظم اب بننا چاہتے ہیں۔ ہاں اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو ان کے وزیر اعظم بننا اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے اور اجنبی کی بات بھی نہیں ہے، پھر تو جو جیتے گا الیکشن اس کا حق بنتا ہے۔ لیکن وہ جس دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر ہم ذرا کم بھی ہوئے تو آپ ہمیں وزیر اعظم بننے دیں، یہ وہ مطالبہ ہے جس کو ماننے سے نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے انکار کر دیا ہے اور کہا کہ جی یہ تو مناسب بات نہیں ہے، ہمارے سے تو پہلے بڑی زیادتی ہے، ہمیں اس طرح نکالا گیا، اس ملک کے اندر سے ہم سے حکومت چھینی گئی، اور پھر اگر ہم ہی یہ سارا بوجھ بھی مہنگائی وغیرہ کا ہم اٹھائیں اور پھر بھی اگر ہم الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر وزیر اعظم تو ہمارا ہی ہونا چاہیے۔ یہ ایک معاملہ ہے جس میں اس وقت ایک ڈیڈ لاک ہے دبئی میں، اور بہرحال جتنے یہ سینئر لیڈرشپ ہے وہ دونوں سائڈ پہ بڑے سیاسی جفادری بیٹھے ہوئے ہیں، لگتا ہے یہ اس معاملے کا بھی کوئی حل نکالیں گے، لیکن ابھی تک اس معاملے کے اوپر دبئی میں معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔